بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی نے کہا کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اعراض فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل یا باگ تھامے ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ قربانی کا دن نہیں۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع و محل کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے عرض کیا، اے عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کام سے یہ چیز مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں پند و نصیحت میں تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال رکھتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔